شکر اصل میں ایک جذبہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ اگر کسی نے خیر کیا ہو، بھلائی کی ہو، احسان کیا ہو، کسی تکلیف سے اس کو بچایا ہو، چھٹکارا دلایا ہو، تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے قلب کی گہرائی سے. اب اسے ہم جذبہ تشکر کہیں گے، جذبہ امتنان کہیں گے. یہ قلب کی گہرائی سے ابھرتا ہے اور پھر زبان پر بھی آتا ہے. آپ کا شکریہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت ہے. اگر فطرت صحیح ہے تو شکر لازماً ہوگا، اور اگر شکر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ فطرت مسخ ہو چکی. آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی اور آپ کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا. یہ تو حیوانات تک کے اندر. آپ کسی پیاسے جانور کے سامنے پانی رکھیے، کوئی بکری ہو، کوئی اور ہو، کوئی گائے ہو، پیاسا ہو، بندھا ہوا ہے، وہ تو ادھر ادھر دوڑ کر اپنی پیاس پوری نہیں کر سکتا. بالٹی میں پانی رکھ دیجیے، وہ پی کر پھر وہ آنکھیں اٹھا کر آپ کو دیکھے گا. وہ جانور تو اس کی آنکھوں کے اندر سے آپ کو جذبہ تشکر چھلکتا ہوا نظر آئے. اسی معنی میں عجیب بات یہ ہے، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور عین کہتے ہیں چشمے کو بھی. عرب کہتے تھے عین الشکرا، وہ چشمہ جس میں سے پانی خود بخود ابل رہا ہو، نکل رہا ہو نیچے سے، زمین سے ابلتا ہو، عین الشکرا. اور دابۃ الشکور کہتے تھے ایسے حیوان کو. آپ کے ہاں کو گائے ہے، بھینس سے بندھی ہوئی ہے، آپ اس کی ٹہل سیوا کر رہے ہیں، اچھی خوراک دے رہے ہیں، غذا دے رہے ہیں، نہلاتے بھی ہیں گائے بھینس کو، تو پھر اس کا ظہور اس کے بدن پر ہونا چاہیے، اس پہ فربہی آنی چاہیے. تو اس کو کہیں گے دابۃ الشکور. یہ شکر گزار جانور ہے کہ اس کے ساتھ جو بھلائی ہو رہی ہے، جو خیر ہو رہا ہے، اس کے نتائج اس پر ظاہر ہو رہے ہیں. تو یہ فطرت کی در حقیقت صحت کی علامت ہے. پرانی کہانی آپ نے بھی بچپن میں پڑھی ہوگی. ایک غلام کہیں بھاگا ہوا تھا اور اسے راستے میں ایک جگہ اس نے دیکھا ایک شیر پڑا ہوا کراہ رہا ہے، اور اس کو شدید تکلیف سے اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا. ظاہر بات ہے شیر نہیں نکال سکتا تھا اس کو. اس غلام نے اس کا کانٹا نکال دیا. اس شیر نے صرف اسے سونگھا اور چلا گیا. اس کے بعد وہ غلام پکڑا گیا، اور جیسے کہ ہوتا تھا رومن اور گریک دور میں کہ بھاگا ہوا غلام جب پکڑا جاتا تھا تو پھر شیروں سے پھڑواتے تھے اس کو. ان کے جو بڑے وہ ہوتے تھے، یہ اسٹیڈیمز بنے ہوئے ہوتے تھے، اس میں آ کر جو ہے اس غلام کو چھوڑ دیا، اور پھر بھوکا شیر جو ہے وہ پنجرے میں سے نکالا تاکہ وہ اس کو بھموڑے اور ختم کرے. تو اس نوجوان کو، اس غلام کو بھی پھینکا گیا. اس کے بعد جو شیر کا پنجرا کھولا تو شیر آیا، اس نے سونگا اور اس کو چھوڑ کر علیحدہ بیٹھ گیا. لوگ حیران ہوئے. معلوم ہے یہ وہی شیر تھا کہ جس کے پاؤں سے کانٹا نکالا تھا اس غلام نے، جبکہ وہ بھاگا پھر رہا تھا، چھپتا پھر رہا تھا جنگلوں میں. پر یہ شے سمجھ لیجئے کہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت ہے. یہاں تک فرمایا حضور نے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ. یہ شکر ایسی شے ہے جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے، وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا. فطرت مسخ ہو چکی ہے. کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اور آپ کے اندر سے وہ جذبہ تشکر ابھرا ہی نہیں، معلوم ہے فطرت کے سوتے خشک ہو چکے ہیں. وہ کنواں جس کے اندر لانے والے پانی کے سوتے خشک ہو چکے ہیں، پانی کہاں رہے گا اس پہ؟ تو خالی کنواں ہے. تمہاری بھی فطرت جو ہے خالی ہو چکی ہے، اور تمہارے اندر وہ جو جذبہ تشکر موجود نہیں ہے، تو گویا کہ فطرت کے سوتے خشک ہو چکے. اب اصل بات کیا ہے اس فطرت کے بعد؟ اصل منعم کو پہچاننا. اب دیکھیے اس کو بھی ذرا غور سے سنیے میری بات کو. بچپن میں ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے حفاظت کرنے والے، میری ضروریات پوری کرنے والے، میری تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے میرے والدین ہیں. اس سے آگے کا اسے بھی پتہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے. لہذا جذبہ شکر جو ہے وہ والدین کی ذات کے ساتھ مرتکز ہو جاتا ہے. اس سے ذرا آگے بڑھا، معلوم نہیں میرا کنبہ ہے، میرے چچا ہیں، میرے ماموں ہیں، میرے فلاں ہیں، میرے کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، میری قوم ہے، میرا وطن ہے. یہ سب در حقیقت میرے محافظ بھی ہیں، میرے مددگار بھی ہیں، اور میں میری ضرورتیں پوری کرتے ہیں. یہ جذبہ تشکر اب پھیل رہا ہے والدین سے، اپنے خاندان، قبیلے، قوم. اس کے بعد محسوس ہوتا ہے یہ سائنس کی انتہا ہے کہ یہ سارے عناصر فطرت مجھے پال رہے ہیں. سورج کی حرارت نہ ہو تو فصلیں کیسے پکیں؟ سورج کی حرارت نہ ہو تو یہ ہوا، یہ بادل کیسے اٹھے، وہ سمندروں سے بخارات، ہوائیں نہ چلے تو یہ کیسے جو ہے بادل یہاں تک آئیں اور بارش برسے اور پھر میرے لیے گندم جو ہے وہ پیدا ہو. تو کائنات پوری مجھے پال رہی ہے. اور اس میں سب سے بڑی شے جو ہے، یہ سائنس کا یوں سمجھ لیجیے کمال ہے، سب سے بڑی شے سورج ہے. اس لیے کہ یہ بھی کہنا ہے کہ زمین سورج ہی سے ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے، اسی سے سپلنٹر ایک علیحدہ ہوا اور اس کے گرد گھومنا شروع کر دیا. واللہ عالم، یہ علیحدہ بحث ہے.
یہ کاسمولوجی کی بحث ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم جانتے ہیں یہ شکر کا جذبہ پھر آ کر مرتکز ہوتا ہے یہ تمام مظاہر فطرت کے اوپر۔ اب اس کے بعد صرف ایک چھلانگ لگانے کی ضرورت ہے، وہ چھلانگ جو حضرت ابراہیم نے لگائی تھی۔ سورہ انعام میں ذکر ہے، انہوں نے ایک تارے کو دیکھا تو کہا اچھا شاید یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو نہیں میں تو غروب ہونے والے کو تو رب نہیں مان سکتا۔ پھر چاند کو دیکھا، وہ بڑا روشن تھا، بہت بڑا تھا، اچھا یہ رب ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا، کہا نہیں اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی۔ پھر دیکھا سورج کو، ھذا اکبر، ھذا ربی، ھذا اکبر، فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو چھلانگ لگائی انہوں نے کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اب اپنا رخ کر لیا ہے، اپنا چہرہ کر لیا ہے رخ پر اس ذات کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو سورج اور چاند اور ستاروں کا پیدا کرنے والا ہے، حنیفا یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں۔ یہ ہے عقل کی آخری چھلانگ۔ سورج بھی ایک نظام میں جکڑا ہوا ہے، کسی اور نے اس کا نظام بنایا ہے، اس کی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں۔ اس پوری کائنات کی وسعت اور پہنائی میں یہ جو خورشید منور ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک ذرے کے معنی پوری کائنات کی بلینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز، اور ہر گیلیکسیز میں بلینز اینڈ بلینز آف سٹارز۔ اندازہ تو کیجئے، اس کی وسعت کا کوئی تصور ممکن ہے؟ انسان کو چکر آتا ہے۔ یہ تمام جو ہے اعداد و شمار جو یہ آتے ہیں ہمارے سامنے ایسٹرونومی میں، چکر آتا ہے۔ سورج کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں ایک ہستی ہے کہ جس نے ان سب کو جکڑا ہوا ہے، جس کے نظام میں ہے، جس کے قانون کے اندر یہ جکڑے ہوئے ہیں، بے حسبان، یہ ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، اور حساب کسی نے معین کیا۔ یہ ہے در حقیقت عقل کا کام، یعنی فطرت کی سلامتی، جذبہ تشکر، شکر کس کا؟ سب سے بڑی بات اللہ کا شکر۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہی جذبہ تشکر ہے جو پھر عبادت کی شکل اختیار کرتا۔ دیکھیے شکر، آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی، آپ کی فطرت کا تقاضا نمبر ایک یہ کہ اس کا شکریہ ادا کریں، نمبر دو یہ کہ آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی میں بھی اس کی خدمت کروں، کو میں اس کو بدلہ دوں۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن فرض کیجئے کہ وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہو، والدین کی آپ کچھ نہ کچھ خدمت کر کے کچھ کسی درجے میں جو انہوں نے بچپن میں پالا پوسا تھا، کسی درجے میں آپ اس کا جواب، اس کا بدلہ دے سکتے۔ بڑھاپے میں یہ ہے کہ انہیں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں اف تک نہ کہا جائے، انہیں جھڑکا نہ جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ ہاں ناحق بات میں ان کی بات نہیں ماننی، شرک پہ مجبور کریں تو ان کو نہیں ماننا ان کے حکم، لیکن باقی یہ اور چیزوں کے اندر ماننا۔ تو یہ سارا معاملہ یہ کسی نہ کسی درجے میں آپ نے اسے بدلہ دے دیا، اور جو بھی ہے، لیکن جہاں کہیں ایسی ہستی کا شکر ہے کہ جسے آپ کو بدلہ دے نہیں سکتے، سورج کو کیا بدلہ دیں گے، وہاں یہی جذبہ تشکر جو ہے جذبہ عبادت میں ڈھل جاتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے سورج کے سامنے، ڈنڈوت کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، کیوں ہے؟ یہ وہی جذبہ تشکر ہے۔ اس سورج ہی سے ہمارا سارا نظام چل رہا ہے، میرا پورا وجود یہ در حقیقت اسی کے ذریعے سے اس کی ساری ضرورتیں اور سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ یہی جذبہ تشکر ہے جو جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور جب جذبہ تشکر صحیح جگہ جا کر لگ گیا، یعنی جیسے کہ میں مثال بارہا دیتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی اونچی فصیل پر چڑھنا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کمند ہے، تو پہلے کمند کو آپ پھینکیں گے اونچا، آپ کے بازو میں طاقت ہونی چاہیے۔ اگر بازو میں طاقت ہی نہیں ہے تو کمند کہیں قریب ہی جا کے اٹک گئی، تو جہاں تک وہ اٹکی ہے وہیں تک چڑھ سکتے ہیں نا، اس سے آگے تو نہیں جا سکتے۔ تو کمند کو پہنچانا ہے پہلے اونچائی تک۔ اب دیکھیے اس کو اقبال نے کہا ہے، یزداں بکمند آور اے ہمت مردانہ، تمہاری کمند یزداں کے ساتھ جا کر جڑے، اللہ کو پہچانو۔ تمہاری عقل کا جو ہے در حقیقت امتحان یہ ہے کہ اصل منعم حقیقی، اصل محسن حقیقی، اس کے انعامات، اس کے احسانات، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ضرورت کی چیزیں پیدا کی۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کبھی احسان نہیں کر سکتے، کبھی ان کی گنتی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے تمہارا جذبہ شکر جو ہے وہ ڈھل جانا چاہیے جذبہ عبادت میں،
اور یہاں اس رکوع کے اعتبار سے اس کے جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ اب آ رہا ہے، وَإِذْ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، گویا کہ حکمت کا تقاضا یہ کہ شکر کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے۔ اللہ کا کوئی کام نہیں بنتا اس سے، اللہ کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی، وہ ضرورت سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، احتیاج ہے ہی نہیں، وہ محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے۔ تو اس لیے فرمایا من یشکر فانما یشکر لنفسہ، لنفسہ سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کے اندر جذبہ شکر ہے اور وہ جذبہ تشکر جا کر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ منسلک اور ملحق بھی ہو گیا ہے، اب آپ کی شخصیت کا ترفع ہوگا، شخصیت ابھرے گی، شخصیت اپچے گی، شخصیت کی ترقی ہوگی، شخصیت میں ترفع پیدا ہوگا، بلندی آئے گی، تعمیر سیرت جسے کہتے ہیں، جسے اقبال تعمیر خودی کہتا ہے۔ صحیح معنی میں واقعتاً آپ ایک ایسے انسان بن سکیں گے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین حساب پر پیدا کیا۔ وہ انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی فطرت سلیم ہو اور عقل سلیم، فطرت سلیمہ جذبہ تشکر موجود ہو، عقل سلیم اصل محسن کو پہچان لے، اصل منعم کو پہچان لے، اور یہ منسلک ہو جائے پھر جذبہ تشکر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، تو اس کا بھلا تمہیں کو پہنچے گا، تمہاری شخصیت کی تعمیر ہوگی، تمہاری خودی جو ہے وہ پختہ ہوگی، مضبوط ہوگی، تمہاری اپنی سیرت و کردار جو ہے اس کی نشو و نما ہوگی۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ، اور جو کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تو غنی ہے اور حمید۔ پرزور دعوت آئے گی کہ اب ان تقاضوں کو پورا کرو۔ یہ جو 3 آیتیں آج ابھی میں نے پڑھی ہیں، ان میں اصل میں آپ ایک شخص کا تصور کیجئے، انڈیویجول کی حیثیت۔ ہم میں سے ہر شخص کی حیثیتیں ہیں کہ میں ایک انڈیویجول ہوں، لیکن میرے گرد میرے گھر بار والے ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان ہے، قوم ہے، ملک ہے، یہ پھر اس کے بہت سے دائرے بنتے، مال ہے، اسباب ہیں، یہ تمام چیزیں، لیکن ایک ہے میں اپنی ذاتی حیثیت میں، آپ اپنی ذاتی، ایک فرد نوع بشر اپنی ذاتی حیثیت۔ اس فرد نوع بشر کی 2 یوں سمجھیے کہ ایسپیکٹس ہیں شخصیت کے، ایک کچھ احوال، کچھ حالات ہیں جو اس پر وارد ہوتے، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کسی حادثے میں جو ہے وہ زخمی ہو گیا، کبھی کوئی نقصان پہنچ گیا کسی اعتبار سے، کسی نے اسے کوئی نقصان پہنچا دیا، تکلیف پہنچا دی، یہ ہے جو اس پر وارد ہو رہا ہے، آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہوگا ایمان والے شخص؟ ایک ہے کہ مجھ سے صادر ہو رہے افعال، اعمال، میرا ہاتھ ہے کچھ کر رہا ہے، میرے پاؤں ہیں میں لے کر مجھے لے کر چل رہے ہیں، میری آنکھیں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، تو میرے جو یہ اعمال ہیں اس کے لیے پھر میں اسکیم بناتا ہوں، بڑے پلاننگ کرتا ہوں، نقشے میرے ہوتے، میری امنگیں ہیں، میری تمنائیں ہیں، میری آرزویں ہیں، میری ایمبیشنز ہیں، اس کے لیے میں بھاگ دوڑ کرتا ہوں، اس کے بارے میں ایمان کا نقطہ نظر ہوگا۔ تو یہ 2 نہایت لطیف چیزیں ہیں سوچنے۔ پہلی بات جو انسان پر وارد ہو، اب وارد ہونے والی باتوں کے اندر بھی سمجھیے کہ 2 قسم کے حالات وارد ہوتے، ایک وہ ہے جو آپ کے لیے دل خوشکن ہے، خوشگوار ہے، بڑا اچھا ہوا، اچانک جو ہے کوئی آپ کو نفع حاصل ہو گیا، غیر متوقع طور پر کوئی کامیابی حاصل ہو گئی، اس سے انسان زیادہ متاثر نہیں ہوتا، اگرچہ ہوتا ہے، اگر وہ ظرف کم ہوگا تو پانی چھلکے گا، آپے سے باہر ہو جائے گا، پھولے نہیں سمائے گا خوشی سے، لیکن زیادہ جو تاثر آدمی لیتا ہے وہ تکلیف، مصیبت، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا بڑا، اس پر کیا ہوتا ہے کہ انسان ملول، غمگین، انتہائی مایوس ہو کر رہ جائے۔ پھر یہ کہ جس ذریعے سے وہ آئی ہے، فلاں شخص نے یہ کر دیا، اس کے خلاف دشمنی، نفرت، کینہ، کدورت وہ پیدا ہو جائے۔ یہ تو ہے ایک عام طرز جس کے اندر کے ایمان میں، جس میں ایمان ہے اس کی سوچ بالکل، وہ کیا ہے؟ ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے۔ جو بھی کچھ ہوا ہے، پہلی بات یہ جان لیجئے کہ وہ اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہوا۔ واللہ بکل شیء علیم، یہ آیت اسی پر ختم ہوگی۔ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اچانک یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اندھا بہرا مادہ جو ہے یہاں پر اس کی کار فرمائی نہیں ہے، در حقیقت فیصلہ اللہ کا چل رہا ہے۔ جو شے بھی وقوع پذیر ہوتی ہے وہ ایک تو یہ کہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔
چاہے کسی ذریعے سے آئے. کسی نے آپ کو اٹھا کر پتھر دے مارا، اس نے پتھر پھینکا آپ کی طرف، یہ اس کا کام تھا، یہ اس کا عمل تھا. اگر اللہ نہ چاہتا یہ پتھر آپ کو نہ لگتا. آپ کو لگا ہے تو یقیناً اذن رب سے لگا ہے. اب انسان اگر سوچے، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ پتھر مجھ نے مجھے مارا، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا. اب سوچ سے نقطہ نظر میں کتنی بڑی تبدیلی آ جائے. پہلے نتیجے میں غصہ، انتقام، غضب یہ پیدا ہوگا اس شخص کے خلاف، اور دوسرے نتیجے میں یہ کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ نے چاہا وہ، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے مجھے اس تکلیف میں ڈال دیا، فلاں کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہو گیا. ان سارے سے برو کشیر سے پیچا کے ہست بود مرا، چہا کے مقام رضا کشود مرا. اللہ کی طرف سے آئی ہے، میں راضی ہوں، میں مطمئن ہوں، میرے رب کی جو کچھ ہے بن جانب اللہ ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف مگر اللہ کے اذن. اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا. یہاں پر اس بات کو یقین کے درجے میں جان لی، اللہ کے اذن کے بغیر اس کائنات میں پتہ تک نہیں ہے. وہ تصور خدا ہم جا کے پڑھیں گے تفصیل سے سورہ حدید میں، کہ بس ہاں ایک کریٹر تھا، کریٹ کر کے علیحدہ ہو کر بیٹھ گیا. نہیں، اس نے پیدا کیا ہے، ثم استوى علی العرش، پھر تخت حکومت کے اوپر بیٹھا ہے، اور یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کر رہا ہے امر کی. وہ فعال وہ ہے، لا فاعل فی الحقیقت الا اللہ، فاعل حقیقی اللہ ہے. تو ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یہ ہے وہ ثمرات ایمانی کا تذکرہ. اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا کی. سر تسلیم خم ہے جو مزاج ہے. اے اللہ اگر تیرے لیے تیرے حکم سے یہی تھا کہ میرا بچہ فوت ہو جائے، میں مطمئن نہیں، تو نے دیا تھا، لے لیا، اس پر صدمہ کاہے کا؟ کوئی اس میں بھی خیر ہوگی، کوئی بھلائی اس میں بھی مضمر ہوگی. ہم نہیں دیکھ سکتے، تو دیکھتا ہے. ہم نہیں جان سکتے، تو جانتا ہے. ہمیں علم نہیں ہے، تجھے علم حاصل ہے. انک تعلم ولا نعلم وتقدر ولا نقدر بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، جو تیری طرف سے آیا خیر ہے. تو یہ جو راضی برضائے رب رہنا ہے، یہ ایمان حقیقی کا ثمرہ اول ہے. شکوہ، شکایت، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ اس نے کر دیا، یہ اس نے کر دیا، یہ نہیں. اس سب سے انسان نکل جاتا ہے، علیحدہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے. جیسے کہ ایک چٹان ہوتی ہے کہ آندھی چل رہی ہے اور تیز جھکڑ آ، چٹان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کی اپنی شخصیت جو ہے، اس کے اندر اس کا قلب جو ہے مطمئن ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ. جو آیا، جو گیا، جو ملا، جو چھن گیا، کامیابی ہو گئی، ناکامی ہو گئی، ٹھیک ہے. دنیا کے اندر اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، لیکن انسان کی اندرونی شخصیت جو ہے متاثر نہ ہو. یہ نہ ہو کہ ذرا کچھ مل گیا ہے تو پھولے نہیں سما رہے، اور ذرا کو ہاتھ سے کوئی چیز نکل گئی ہے تو اس کے اوپر انتہائی صدمے کی کیفیت. قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے بہت تفصیل سے. عام طور پر جو انسان غافل ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کا حال کیا ہوتا؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 سنا رہا ہوں آپ کو. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. جب ہم انسان پر نعمتیں اپنی نازل کرتے ہیں، اعراض کرتا ہے، رخ موڑ لیتا ہے، ہماری طرف سے بے توجہی کرتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اور جب کوئی تکلیف پہنچی تو مایوس ہو کر رہ جاتا. یہ دو انتہائیں بندہ مومن کی. نعمت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، سب اللہ کی طرف. یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش. سورہ شورى میں فرمایا وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا. ہمارا معاملہ یہ ہے انسانوں کا کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر فرح بہا، بڑا جو ہے خوش ہو. لیکن یہ فرح کا لفظ قرآن مجید میں اچھے سینس میں نہیں آتا. خوشی میں پھولے نہ سمانا، اب پاؤں زمین پر ٹکی نہیں رہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. اور جو کچھ ان کے اپنے کرتوت ہیں، ان کی پاداش میں اگر کوئی تکلیف ہم ان کے اوپر بھیج دیتے ہیں تو بالکل ناشکرا ہو جاتا ہے. ہم پر تو کبھی اللہ کا کوئی فرق کرم ہوا ہی نہیں، ہم پر تو ہمیشہ سے سختیاں ہی سختیاں ہیں، ہمارے لیے تو کی بات ہے ہی نہیں. انتہائی ناشکرا، بھول گیا سب کچھ کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ. ذرا سا ایک جھٹکا لگا اور معلوم ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا.